سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار خود اپنے اس جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 بیج ہیں, کچھ ہی ہے, اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے بس. اقبال نے یہ بات نہیں کی تھی, ذرا نم ہو کہ کہیں سے کہیں پہ کوئی 1-2 اسپارک چاہیے ہوتا ہے. ایک بندہ کرونا کچی چمگادڑ کھایا, پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا. ہوا نا ایسے؟ ایک کچی چمگادڑ کھائی نا چائنیز نے, آج تک ہم کرونا بھگت رہے ہیں. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات, اس نے شروع کیا, ایک دم کام شروع ہوتا ہے. ایسے سرکل گھومتا ہے پوری دنیا کا. آپ کا سر ہے مودودی صاحب گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں, وائرل ہوتی ہے بات, وائرل خود ہوتی ہے. اندر کی نفسیات فطرت خود چیختی ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. جیسے وہ بچے کو آواز آتی ہے, لوگ پیچھے بستی کی طرف بھاگتے ہیں. ایک چنگاری کافی ہے, 200 بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کاش ایک چنگاری نکل آئے ایک کسی کے اندر, کافی ہو گیا ہمارا کام. مگر وہ والی چنگاری نہیں کہ بس سر آپ کل سے میں نمازیں جاری کروں گا. کل نماز کا حکم 600 دفعہ ہے, کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے تو آپ اسلام کے دور کے کزن بھی نہیں ہیں. اسلام مسلمان ہونا چھوڑیں, جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اسلام سے. اور بھائی مگر نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہمارا, نماز پڑھنا لائف سٹائل ہے ہمارا. اور مقصد اسلام کا نظام دنیا کے اندر کرنا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے کہا. یظہرہ کا مطلب ہوتا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ سب پہ حاوی ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ سب پہ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب آئی ٹیکنیکلٹی کے اوپر, اگلے 10 منٹ میں ٹیکنیکلٹی بتاؤں گا, اس کے بعد کوسچن آنسر لیتے ہیں. کیا ہے دین کلی کا مطلب؟ کس کس کو سمجھ آیا؟ علی دین کلی کے اوپر غامدی صاحب چپ کیوں ہیں؟ سارے کے سارے انفرادی تزکیہ نفس والے چپ کیوں ہو جاتے ہیں علی دین کلی؟ کیونکہ وہ دین کہتے ہیں کرسچن, یہودی اور بدھزم, ہندو, علی دین کلی. یہ تو چاروں دین ہی نہیں ہیں. اللہ نے تو دین کسی اور چیز کو کہا ہے. علی دین کلی میں تو نہ کرسچن آتے ہیں, نہ ہندو آتے ہیں, نہ بدھ مت آتی ہے. یہ اعلیٰ دینی کلی کیا ہے؟ مطلب عربی میں سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اعلیٰ دینی کلی کا مطلب ہے تمام دینوں کے اوپر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کلی کا مطلب ہے ان تمام دینوں کے اوپر, دنیا کے تمام ادیان کے اوپر قوی ہو جائے گا, سب تو ہو جائے گا اسلام آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کون سے دین ہیں جن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اس دین میں ہم شامل ہو گئے؟ وہ دین آسانی سے سمجھ لیں. اس دین کے پراپر ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں, ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں جن سے مسلمانوں کے انبیاء نے, اسلام کے انبیاء نے لڑائیاں کی ہیں. ہمارے دور میں بھی اس دین کے انبیاء بھی کچھ زندہ بھی ہیں, کچھ پرانے مرے ہیں, زیادہ ریسنٹ 200 سال پہلے ہی مرے ہیں, 100 سال پہلے ہی مرے ہیں. 1500 میں کوئی 28 ایسے نبی آئے ہیں ان کے ادیان کے. یہ سمجھ لیں بس. آپ اتنا بڑا تمہید کیوں باندھا تھا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس دین کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. یورپ میں پراپر سسٹم. اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے, اللہ کسے دین کہتے ہیں. قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا, اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے یہاں الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے. اس کی مثال کیسے ہے کہ مثال کیا؟ لٹرلی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا. یہ آیت ہے. یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں. امریکہ کا ویزا نہیں ایشو ہو سکتا, آپ کو منہ اٹھا کے جائے ویزا لے لے. امریکہ نے کہا نہیں, ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی پروسیس ہے نا ان کا ویزے کا. شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے نا. لا ہے, کوئی پروسیس ہے, سسٹم ہے, لا ہے نا. لا کو سسٹم کہتے ہیں. تو یہ مصر کے بادشاہ کا کون سا لا اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ الاؤ نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. لا اکراہ فی الدین, پڑھی آیت, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یس, لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے یا للدین لکھا ہوا ہے؟ فی الدین لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ
سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, یہ دھیان میں رکھ لیں بس. اسلام نے کن سسٹمز کو کانکر کرنا ہے. کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مذہب ہے. کیونکہ دابۃ الارض جو آخری نشانی ہے, آخری نشانی, اس نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اس کریچر نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ بنی اسرائیل سے. یہ تب بھی زندہ ہوں گے. یظہرہ علی الدین کلی کے اوپر کیسے آ گیا پھر؟ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. نہیں, یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے. مذہب نہیں ختم ہونے والے, یہ والا مذہب رہے گا. اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہوا ہے کوئی جو اینڈ تک نشانی ان تک ہے. آخری نشانی کیا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی, درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی آ کے مار اس کو. تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک کہ یہ والا واقعہ نہ ہو جائے, یہ غرقت کے پیڑ والا. ٹھیک ہے, دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے. تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لینی ہے؟ یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا. وہ والا سسٹم پہچانے کون ہے؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں براک اوباما مسلمان ہے, یا جارج بش کرسچن ہے, یا جو بائیڈن کرسچینٹی کو لے کے آگے چل رہا ہے؟ نہیں, ان کا الگ سے سسٹم ہے. اس سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے. کن لوگوں نے غالب آنا ہے؟ ہم نے, میں نے, ساحل ندیم نے نہیں. میرے اوپر تو ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ بچائے, اللہ بچائے, کہ اگر تجھ سے نہ ہوا ساحل میاں تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے, میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا.